یہ تبدیلی نئی بات نہیں ہے، عملاً اس قسم کی تبدیلیاں مختلف قوموں اور ملکوں اور مختلف افراد و اشخاص کے درمیان ہو چکی ہے۔ مولانا حارث اشاعتی صاحب نے اپنی گفتگو کے درمیان اس جانب اشارہ فرمایا، اور قرآن مجید نے اس کی وضاحت یوں کی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ دن ہے کہ جن کو ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ روٹی پکانے والی عورت کے لیے جتنا آسان توے پر کی روٹی کو الٹنا ہے، اس سے زیادہ آسان اللہ کے لیے قوموں کے حالات کو بدلنا ہے۔ اگر اس ملک کے حالات یوں بدل رہے ہیں اور یوں بدلتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ حالات پھر یوں ہو جائیں۔ جب ہم اس کو مانتے ہیں تو پھر اس کو بھی مانیں گے۔ ہر وقت ایک ہی قسم کا دور نہیں ہوتا، رب ذوالجلال کی حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، اس کا وسیع و عریض آفاقی اور عالمی نظام اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ یہ حالات الٹتے پلٹتے رہیں، چونکہ انسانی زندگی کا مقصد امتحان ہے، ابتلاء، اور امتحان انسانوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ جس طرح امتحان اور ایگزام ہال میں طالب علم کی مرضی کے مطابق سوالات نہیں آتے، بالکل اسی طرح انسانی زندگی میں جو امتحانات ہوتے ہیں، جو آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ انسانوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ وہ رب کے ارادے اور منصوبے کے مطابق ہوتی ہیں۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ مسلمانوں کو اس وقت میں قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ یہ جو خوف ہے، بزدلی ہے، مایوسی ہے، جو آج ہمارے مسلمانوں کے دلوں پر چھائی جا رہی ہے اور چھاتی جا رہی ہے، اس کی کئی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے کھانا سیکھا، پینا سیکھا، گفتگو سیکھی، سیمیناروں میں جانا سیکھا، ہوٹلنگ سیکھی، لوگوں کے بنائے ہوئے نصاب کو سیکھا، مختلف زبانیں سیکھی، مختلف علوم اور فنون سیکھے، مگر مسلمانوں نے جو چیز بنیادی طور پر انہیں سیکھنا چاہیے تھا وہ اللہ کی کتاب تھی اور نبی کے ارشادات تھے۔ افسوس ہے کہ امت کا 80% سے زیادہ طبقہ ان تعلیمات سے محروم ہے۔ جب تک مسلمان اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھیں گے اور اس کتاب میں نشیب و فراز سے متعلق، اونچ نیچ سے متعلق، عروج و زوال سے متعلق، فتح و شکست سے متعلق جتنی باتیں بتائی گئی ہیں مختلف مواقع پر، مختلف حالات اور واقعات کے پس منظر میں، جب تک مسلمان ان حقائق کو نہیں پڑھے گا اور نہیں سمجھے گا، بس وہ یقیناً اسی خوف اور اسی مایوسی کے دلدل میں پھنسا رہے گا۔ یہ دن
جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ ہم کو نئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ملکگیر سطح پر یا عالمگیر سطح پر مختلف قومیں ہمارے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں اور ہم کو یہ باتیں نہیں معلوم ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان کر دیا جو حقیقت اب ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جو مناظر، جو حادثات، جو واقعات ہمارے ذہنوں گمان اور وہموں گمان میں نہیں تھے، وہ حادثات اور واقعات کی نشاندہی نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ و طیبہ میں بیان کر دی۔ ایک حدیث کو آپ غور سے سنیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ تم پر بہت سی قومیں ایسے ہی لٹکیں گی جیسے دسترخوان کے بچھ جانے کے بعد لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی قومیں، صرف ایک قوم پر ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ یوشک الامم، قریب ہے کہ قومیں، وہ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ قریب ہے کہ ساری قومیں تمہارے خلاف مختلف قوموں کو دعوت دیں گی کہ آؤ دسترخوان تیار ہے، یہ قوم تیار ہے، ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہ مطلب یہ ہے، یہ مطلب یہ کہ قریب ہے کہ پوری قومیں تمہارے اوپر ایسی ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کہ دسترخوان پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عجیب بات نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ آج نبی نے ان حالات کو دیکھ لیا اور کہہ لیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے پیغمبر سے کہا، پیغمبر کیا اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ پوری قومیں ہماری اس قوم پر ٹوٹ پڑیں گی، کیا اس وقت میں ہم بہت کم تعداد میں رہیں گے، بہت ہی کم رہیں گے کیا، کہ جس کی وجہ سے ان قوموں کو اتنی ہمت ہوگی کہ وہ سب مل کر اس امت پر ٹوٹ پڑیں؟ کیا اتنی کم رہیں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم نہیں رہیں گے، کم نہیں ہوں گے، بلکہ تم بہت زیادہ ہوں گے، کثیر، بہت زیادہ ہوں گے تعداد میں۔ ظاہر بات ہے وہ کثیر نبی نے کہا تھا، اور کثرت کا اندازہ صرف ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ صرف اس ملک میں، جس ملک کا نام ہی منسوب کیا جاتا ہے غیر اسلامی تہذیب کی جانب، اس ملک کی حالت یہ ہے کہ ہم یہاں 25 کروڑ کی تعداد میں ہیں، اور نبی نے یہ بات 1500 سال پہلے بتا دی کہ بہت زیادہ ہوں گے۔ ایک ملک کی حالت ہے، پوری دنیا کو دیکھیں۔ تو صحابی نے کہا کہ پھر اس کے باوجود ایسا کیوں ہوگا؟ اتنے ہوں گے، اتنے مسجدیں، اتنے مسلمان، اتنی ساری چیزیں، اس کے باوجود بھی دوسری قوموں کو اس بات کی ہمت ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو اکٹھا کریں گے، بلائیں گے کہ آئیے آئیے ان پر ٹوٹ پڑیں، یا یہ کہ وہ سب مل کر ٹوٹ پڑیں، تو کیا وجہ ہوگی کہ ان پر ٹوٹ پڑیں گے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر وہن تاری وہن کے معنی ہے بزدلی کے، یہ بزدل بن جائیں گے،
یہ پوری امت کے لوگ بزدل بن جائیں، ان کے اندر کی جرأت ایمانی ختم ہوگی یا کم ہوگی، حمیت اسلامی نہیں رہے گی، شجاعت، بہادری، حضرت عمر فاروق، علی مرتضیٰ، عثمان غنی، ابوبکر صدیق ہمارے سب میں تھی، وہ چیز ان کے اندر سے نکل جائے۔ پوچھا گیا کہ یہ بزدلی جب رہے گی تو اس کے کیوں آئے گی، یہ بزدلی کی آنے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے یہ امت بزدلی کا شکار ہوگی۔ یہ کہ دنیا کی محبت ان کے اندر بہت زیادہ ہے، دنیا، دین کونے میں رہے گا، کہ دل کے کسی کونے میں تھوڑا سا، دماغ کے کونے میں تھوڑا سا، لیکن غلبہ ذہن و دماغ میں اور دل میں، قلب میں ان کے پوری دنیا کی محبت چھا جائے گی، حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ موت سے گھبرائیں گے، موت سے گھبرائیں گے۔ ان کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہوگی کہ موت تو ایک دروازہ ہے جس دروازے سے ایک بندہ اپنے حقیقی رب سے ملاقات کرتا ہے، مگر اسی دروازے سے گزرنے کے لیے ان پر ہیبت طاری ہوگی، خوف طاری ہوگی، ڈر، موت کا ڈر۔ ہر ایک یہ چاہے گا کہ میں 90 سال جیوں، 100 سال جیوں، 200 سال جیوں، جتنا چاہے جی۔ مرنا کون چاہتا ہے؟ اگر اس مجلس میں کوئی یہ پوچھا ہے کہ آپ میں سے کون جلدی مرنا چاہتے ہیں، تو ایک دو ہاتھ تو اٹھیں، باقی سب کہیں گے کہ بھائی بہت کچھ دیکھنا ہے، بیوی کو دیکھنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، داماد کو دیکھنا ہے، بہو کو دیکھنا ہے، پوترے کو دیکھنا ہے، پوتری کو دیکھنا ہے، نوازے کو دیکھنا ہے، نوازی کو دیکھنا ہے، پھر ان دونوں کی شادیوں کو دیکھنا ہے، پھر پڑپوتی کو دیکھنا ہے اور پڑھاسی کو دیکھنا ہے، اور بہت سے لوگ اس سے اور زیادہ تجاوز کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہ حب دنیا یہی چیز ہوگی جو تم کو بزدل بنا دے گی۔ جہاد کی ایک زمانے میں کیا تھا، مسلمانوں کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تابعین کا دور، اسلاف کا دور، وہ جہاد کے لیے یوں تیار ہوتے تھے جیسے ہم لوگ کرکٹ کے لیے تیار ہوتے۔ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، جانا ہی تو اللہ ہی کے بس جانا ہے، اور جانا تو ہے ہی، کبھی بھی جانا ہے، وہ تو آج بھی جانا ہے اور کل بھی جانا ہے، رب سے تو بعد میں بھی ملاقات کرنی ہے، اور اب ہو گئی تو قسمت، یہ ان کی شان تھی۔ اب وہ چیز نہیں رہی، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ قرآن مجید نے اسی لیے توجہ دلائی، بہت للکارتے ہوئے اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں، قل، اور اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، آپ اپنی امت سے کہہ دیجیے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ غور سے سنیے صاحب، کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے مجھ میں، سننے والوں میں، اور کچھ ایسے خوش نصیب اس مجلس میں ہوں گے جنہوں نے ان آیات کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اپنے آپ میں انقلاب اور اپنے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا کی ہوگی۔ اللہ ان کو جزائے خیر۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ پیغمبر کہہ دیجیے، اگر تمہارے باپ دادا، اس میں مائیں بھی شامل ہیں، تمہارے بیٹے جس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، تمہارے بھائیاں جس میں تمہاری بہنیں بھی شامل ہیں، تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر، بیوی ہے تو شوہر، شوہر ہے تو بیوی، ازواج زوج، تمہاری بیویاں، اور تمہارا پورا خاندان، اور تمہارا وہ مال تم جس کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو،
اور تمہاری وہ تجارت جس تجارت کے بارے میں اس کے نقصان کا، اس کے تلف ہونے کا، اس کے ختم ہو جانے کا خوف تمہارے پر سوار رہتا ہے وہ، اور تمہارے یہ بنگلے، تمہاری کوٹھیاں جن سے تم خوش ہو کر، جس پر ویل سیٹ ہے مول صاحب، ویل سیٹ، اب تو کچھ پرابلم ہی نہیں، کوئی فکر نہیں مول صاحب، بچے کی شادی ہوگی، بچی کی شادی ہوگی، مکان بن گیا، بلڈنگ بن گئی، مست ہو صاحب، کوئی فکر نہیں۔ وہ مساکین ترضونہا، اور تمہاری وہ گھر جن کو دل لگائے بیٹھے ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں تم کو زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے مقابلے میں، اللہ اور رسول کے مقابلے میں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں، یہ باپ دادا، یہ بیٹے، یہ بھائیاں، یہ بیویاں، اور یہ خاندان، اور یہ مال، اور یہ تجارت، اور یہ ٹھکانے، اور یہ بلڈنگیں، اور یہ گھر، یہ زیادہ پسندیدہ ہیں، تو فتربصوا، انتظار کرو، انتظار کرو بھائی، خوشخبری کا نہیں، بارات آنے کا نہیں، کوئی رحمت کی بارش اترنے کا نہیں، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی فیصلہ، اپنا کوئی عذاب تم پر لانے کا فیصلہ کرے۔ بزرگوں، یہ ایک آیت اور ایک حدیث تھی، ہمیں سر جوڑ کر اب بیٹھنا ہے، بہت ہو گیا ہم نے انفرادی زندگی گزار لی، بہت ہو گیا، مزے میں رہے ماشاءاللہ سے، بہت اچھی زندگی گزاری، آزادی کے بعد 60 سال 70 سال تک ہم بہت موج کرتے رہے، غربت میں بھی، امیری میں بھی، نوابی میں بھی، سب میں موج کر لی، آرام سے رہے، سکون سے رہے، سب کچھ دیکھ لیا، انفرادی زندگی میں تھے ہم لوگ، میں، میری بیوی، میرے بچے، میرا مکان، میرا گھر، زیادہ سے زیادہ